بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مغنی الادیب درس ہفتم۔ الثالث ان تکون بدلا من المفعول نحو واذکروا فی کتاب مریم اذ انبعثت من اہلها مکانا شرقیہ فَإِذْ بدل اشتمال من المریم الرابع ان تکون مضافا الیہ۔ بات ہماری از کے بارے میں تھی کہ لفظ از اس کی چار صورتیں ہیں، چار وجہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں زمان ہے، زمانہ ماضی کے لیے، اسم ہے زمانہ ماضی کے لیے۔ اس کے بارے میں بیان ہوا کہ اس کے چار استعمالات ہیں۔ پہلا استعمال جو غالبی استعمال ہے، غالباً ایسا ہوتا ہے، یہ ظرف ہوتا ہے اور یہی غالب معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مفعول بے واقع ہوتا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا۔ اس میں ہمارے مولانا فرما رہے ہیں کہ غالباً جو قرآن کریم میں قصص کے شروع میں واقع ہوا ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یا اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ان سب موارد میں یہ مفعول بے ہے اذکر معذوف کے لیے۔ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یعنی اذکر اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مفعول بے نہیں ہے بلکہ یہ ظرف ہے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، یہ ان کا وہم ہے، اور یہ وہم ایسا ہے کہ جو فوش ہے۔ تیسرا یہ بیان ہوا کہ یہ بدل واقع ہوتا ہے مفعول بے سے، جیسے اس مثال میں آیا کہ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم، کہ تم یاد کرو کتاب میں مریم کو۔ مریم کو یاد نہیں کروانا چاہتا اللہ، بلکہ اگلا واقعہ جو ہے وہ یاد کروانا چاہتا ہے کہ اِذْ انبعثت من اہلها مکانا شرقیہ۔ تو اِذْ انبعثت کا تعلق مریم کے ساتھ ہے، اس لیے اس سے یہ بدلے اشتمال واقع ہوتا ہے۔ چوتھی صورت جو اِذ کی ہے، یعنی اِذ کہ جو اس میں زمان ہے ماضی کے لیے، اس کا چوتھا استعمال یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ اِذ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ جب مضاف الیہ ہوتا ہے تو اس کا مضاف، کہتے ہیں اس کے مضاف کی دو صورتیں ہیں، یا ایسا اس میں زمان اس کی طرح مضاف ہوگا کہ اس اسم زمان کو اگر آپ حذف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے حذف کرنے سے اس کے نہ معنی میں کوئی خلل واقع ہوگا، کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، تو وہ مضاف ایسا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے حذف ہونے کی۔ جیسے اس نے مثال دی ہے فَيَوْمَئِذٍ یا حِينَئِذٍ، یا آیت کریمہ میں جو استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یومئذٍ یا حِينَئِذٍ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اِذ یہاں پر، اور اس کی طرف جو لفظ یوم مضاف ہوا ہے اس کو اگر آپ حذف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ بیان کر دے گا کہ یہاں پر مراد کیا ہے۔ بعض اوقات اس کا مضاف ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا اسم زمان ہے کہ جس کو اگر آپ حذف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، معنی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جیسے اس نے مثال دی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ محل باس یہاں پر ہے کہ بعد مضاف ہو رہا ہے اذ کی طرف، اور یہ بعد ایک ایسا مضاف ہے کہ جس کو اگر آپ حذف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اگر آپ حذف کرنا چاہیں گے تو خود آیت کریمہ سے بعد کا معنی جو ہے وہ بعدیت کا معنی جو ہو نہیں سمجھا جا رہا، لہذا اگر آپ حذف کریں گے تو اس سے وہ بعدیت کا معنی جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکے گا،
تو اس وجہ سے یہاں پر اس بعد کو حذف کرنا کہ جو مضاف ہے اس کے لیے اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ہمارے مولانا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف جمہور علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر نہیں، لفظ از کے بارے ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے۔ یعنی کیا معنی؟ یعنی یہ مفعول فی واقع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ظرف غیر متصرف ہے کہ جو مفعول فی واقع ہونے کے علاوہ باقی کچھ نہیں واقع ہوتا۔ ہاں بعض اوقات کسی اسم ظرف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہوگی کہ یہ یہاں ظرف کی طرف یہ مضاف ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ظرف کے علاوہ اور کچھ نہیں واقع ہو سکتا۔ یہ جمہور والے فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آیتیں پیش کی ہیں، جن آیتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہاں مفعول بے واقع ہوا ہے یا کوئی اور چیز واقع ہوا ہے، تو یہ یا مثلا بدل واقع ہوا ہے، یہ آپ کا وہم ہے، آپ کا اشتباہ ہے، بلکہ ان آیات میں بھی یہ ظرف واقع ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ فعل معذوف کے لیے، فعل معذوف کے لیے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ، اس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ از جو ہے یہ مفعول بے ہے، نہیں، اصل میں یہ بھی ایک مفعول بے معذوف کے لیے ظرف ہے۔ اصلی عبارت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تو یہاں پر از جو ہے وہ مفعول بے نعمت اللہ جو یہاں معذوف ہے اس سے ظرف واقع ہوتا ہے۔ یا دوسری آیت میں جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ اذن بعضت میں جناب مریم سے یہ بدل واقع ہوا ہے، وہاں پر بھی آپ کو اشتباہ ہے، یہاں پر بھی یہ مفعول بے معذوف سے کیا نام ہے ظرف واقع ہو رہا ہے۔ اصلی عبارت ہے وَاذْكُرُوا قِصَّةَ مریم، کہ تم مریم کے قصہ کو یاد کرو جب وہ سب سے ایک طرف چلی گئی۔ تو یہاں پر بھی لفظ از ظرف ہے کس کے لیے؟ فعل معذوف کے لیے، یعنی مفعول بے معذوف کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے یہ جو اس جمہور والے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے مفعول بے معذوف کے لیے، اس کی تائید میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت کریمہ میں یہی از جو ہے وہ مفعول بے مذکور سے ظرف واقع ہوا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تو یاد کرو اس وقت اس اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ جب تم آپس میں دشمن تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر لفظ از وَاذْكُرُوا کے مفعول بے سے بدل واقع ہو رہا ہے، تو یہ تائید ہے اس بات کی کہ جہاں آپ کو مفعول بے ظاہر نہیں نظر آ رہا، وہاں پر یہ فعل مفعول بے معذوف سے بدل واقع ہو رہا ہے، کیونکہ معذوف کو مذکور پر حمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چار صورتیں تھیں کہ یہ مفعول بے از جو ہے وہ ظرف زمان ہے، ظرف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اسم ہے زمانہ ماضی کے لیے، تو یہ اس کی چار صورت ہے۔ دوسری صورت اس کی از کی یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور زمانہ مستقبل کے لیے ہے، یعنی زمانہ مستقبل کے لیے یہ اسم واقع ہوتا ہے، اس میں زمان ہے زمانہ مستقبل کے لیے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ دن کہ جس دن زمین اپنی ساری کی ساری خبریں جو ہے وہ غل دے گی، بیان کی جائے گی۔ تو لا محالہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، تو یہاں پر لفظ از اس میں زمان ہے استقبال کے لیے، یہ ہمارے مولانا نے ذکر کیا۔ لیکن جمہور والے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ نہ آغا صاحب یہ ایسا از کہ جو اسم ہو زمانہ استقبال کے لیے اصلا نحو میں ہے ہی نہیں، اصلا نحو میں نہیں ہے۔ آغا یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟
کہتے ہیں جی عربوں میں ایک دستور ہے، ایک طریقہ کار ہے ان کا، وہ کہ ان کا یہ طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی خبر مضارع میں یا استقبال میں یقینی الوقوع ہو، اس کو اس کے یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کو بمنزلہ ماضی فرض کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ماضی کے لیے ہوں، اور وہ الفاظ استعمال کر کے مخاطب کو متوجہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ یہ اتنی یقینی الوقوع ہے کہ گویا ہو چکی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، یعنی سور پھونک دیا گیا، نوفخہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے کہ گویا سور پھونک دیا گیا، حالانکہ یہ سور جو ہے یہ قیامت کے دن پھونکا جائے گا، لیکن چونکہ اتنا یقینی الوقوع چیز ہے، اس کو اللہ نے ماضی کے لیے گویا اس کو یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کو ماضی میں فرض کیا ہے، اور ماضی میں فرض کرنے کے بعد اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ماضی میں۔ معنی نفی میں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ یہ قیامت کے دن زمین کا اپنے سارے معلومات کا اگل دینا یقینی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کے یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ والا استعمال کیا ہے جو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر یومئذ تحدث اخبارہا میں یومئذ جو ہے وہ اس میں زمان لیل استقبال نہیں ہے، بلکہ اس میں زمان لیل ماضی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ذرا چونکہ لمبی ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ الثالث ان تکون بدلا من المفعول، کہ تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ یہ بدل واقع ہوتا ہے مفعول سے، جسے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم، تو یہاں پر کیا ہے زمبعزت من اہلہا مکانا شرقیہ میں از جو ہے یہ بدل واقع ہوا ہے مفعول بے مریم سے، اور یہ بدل کون سا ہے؟ بدل اشتمال ہے، کیونکہ اس کا مریم کے ساتھ تعلق ہے، نہ یہ مریم سے کل ہے نہ مریم سے جز۔ الرابع چوتھا ان تکون مضافا الیہ، کہ جو مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے الیہ اس کی طرف، اسم و زمانین، ایسا اسم زمان صالح للاستغناء، کہ جو صلاحیت رکھتا ہے بے نیازی کی، کہ اس سے آپ بے نیاز ہو سکتے ہیں، ان ہو اس اسم سے۔ یعنی چوتھی صورت کیا ہے کہ اس کی طرف ایک ایسا اسم مضاف ہو رہا ہے کہ جو اسم مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف اسم و زمانن، یہ اسم و زمانن جو ہے یہ نائب فاعل ہے مضاف کے لیے، کہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے ایک اسم زمان کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے بے نیازی حاصل ہو سکے، جیسے یومئذ وحینئذ، او غیر صالح لہ، یہ ایسا اسم اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے کہ جو اصلاً صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس سے بے نیازی حاصل ہو سکے، کہ اس کو حذف کیا جا سکے، جیسے اس مثال میں ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو یہاں محل باز کیا ہے کہ بعدہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، لیکن اس بعدہ کو آپ حذف نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ کلام کا سیاق و سباق جو ہے اس بعدیت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اگر آپ حذف کریں گے تو معنی میں خلل واقع ہو جائے گا۔ وزعم الجمہور، لیکن اس کے خلاف جمہور نے یہ گمان کیا ہے کہ ان اذ لا تقع الا ظرفا، کہ اذ واقع نہیں ہوتا مگر ظرف، او مضافا الیہ، یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، جیسے انہا فی نحو، اس مثال میں کہ واذکروا اذ کنتم قلیلا، تو یہ ظرف ہے لمفعول محذوف، ایک مفعول محذوف کے لیے، کہ اصلی عبارت اس کی تھی کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم،
کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی. کب کی؟ اذ کنتم قلیلاً، کہ جب وہ تم بہت تھوڑے تھے. وفی نحو، یہ اس جیسی مثال میں اذن بعضت، یہ ظرف ہے لمضاف الی مفعول، اس مضاف کے لیے، اس اسم کے لیے کہ جو مضاف ہے مفعول کی طرف. کون سے مفعول کی طرف؟ معذوف ہے، کہ جو معذوف ہے. جیسے اصلی اس کی بات کی واذکروا قصۃ مریم، کہ یہ قصہ مفعول بہ نہیں ہے، مریم مفعول بہ نہیں ہے. مریم کے لیے ایک مضاف معذوف ہے جو مریم کی طرف جا رہا ہے، وہ حقیقت میں مفعول بہ ہے، اور یہ اسی سے ظرف واقع ہو رہا ہے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ، اور اسی قول کی تائید کرتا ہے التصریح بالمفعول، وہ چیز کہ جہاں پر مفعول کی تصریح کی گئی ہے فی اس آیت میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یا یوں آپ کہہ لیں کہ یہ اس قول کی تصریح کرتی ہے، اس قول کی تائید کرتا ہے وہ کہ جس میں مفعول بہ کی تصریح کر دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جس میں آیت کریمہ میں ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت الہیہ کو جو تم پر تھی، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر. الوجہ ثانی، دوسری وجہ جو ہے ان تکون اسما للزمن المستقبل، کہ یہ اسم ہے زمانہ مستقبل کے لیے. جیسے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ دن کہ جس دن زمین اپنی خبریں ساری اگل دے گی. تو یہاں پر کیا ہے؟ یوم، چونکہ یہ سارا قیامت کو ہے لہٰذا یہ استقبال کے لیے ہے. والجمہور لا یثبتون ھذا القسم، لیکن جمہور والے اس قسم کو ثابت نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یجعلون الآیۃ، وہ اس یومئذ تحدث اخبارہ والی آیت کو قرار دیتے ہیں اس باب سے کہ جس میں نفخ فی الصور میں ہے. کیا باب ہے یہ؟ یعنی من تنزیل المستقبل واجب الوقوع منزلۃ ما قد وقع، کہ نازل کیا گیا ہے اس مستقبل کو کہ جس کا ہونا یقینی تھا، واجب الوقوع ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے بے منزلت ما قد وقع، اس چیز کی منزلت پر کہ جو گویا واقع ہو چکی ہے. اور اس کے لیے لفظ بھی وہی استعمال کیا ہے جو ماضی کے لیے ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.